تو ہندوستان کی آزادی کا جشن تو خوب منایا گیا، لیکن اصل کہانی وہ تو اس کے بعد شروع ہوئی۔ سوال یہ تھا کہ ایک نقشے کو ایک قوم میں کیسے بدلا جائے۔ یہ وہ چیلنج تھا جس نے ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ 1947 میں آزادی تو مل گئی، یہ ایک حقیقت تھی، لیکن ایک متحدہ ہندوستان کا خواب، وہ ابھی تک ایک خواب ہی تھا۔ اس وقت ہندوستان کے نقشے کا یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی پہیلی جیسا حال تھا جس کے سینکڑوں ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اب یہ مسئلہ تھا کتنا بڑا، ذرا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ 600 سے بھی زیادہ ریاستیں اور ہر ایک کی اپنی فوج، اپنے قانون اور اپنا مستقبل چننے کی پوری آزادی۔ یہ کوئی معمولی سیاسی چیلنج نہیں تھا، نہیں، یہ تو ہندوستان کے وجود کا سوال تھا۔ ملک کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ سکتا تھا۔ تو پھر اس بکھرے ہوئے نقشے کو جوڑنے کی یہ بھاری ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ ایک شخص نے یہ ذمہ داری قبول کی، اس وقت کے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ سردار پٹیل کا منصوبہ طاقت کے استعمال کا نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھداری کا منصوبہ تھا۔ انہوں نے سینکڑوں حکمرانوں سے براہ راست بات چیت شروع کی، انہیں ڈرانے دھمکانے کے بجائے ان کا اعتماد جیتنے کی کوشش کی، اور انہیں ایک ایسے مشترکہ مستقبل کا حصہ بننے کی دعوت دی جس میں سب کا فائدہ ہو۔ اور اس پورے عظیم منصوبے کی بنیاد تھی صرف ایک دستاویز جسے کہتے ہیں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن۔ یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ وہ قانونی معاہدہ تھا، وہ بنیاد تھی جس پر متحدہ ہندوستان کی پوری عمارت کھڑی ہونی تھی۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ یہ حکمت عملی حیران کن حد تک کامیاب ہوئی۔ سردار پٹیل کی اپیل پر ایک کے بعد ایک ریاست ہندوستان میں شامل ہوتی چلی گئی۔ وہ بکھرا ہوا نقشہ وہ جڑنے لگا تھا۔ یہ واقعی تاریخ میں پرامن انضمام کی سب سے بڑی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب سینکڑوں نے ہاں کہا تو کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے انکار کر دیا۔ اب ان کا کیا بنے گا؟ بس یہیں سے اس کہانی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ پہلا بڑا چیلنج سامنے آیا سوراشٹر کی شاہی ریاست جوناگڑھ کی طرف سے۔ دیکھیں، جوناگڑھ میں مسئلہ بالکل سیدھا سادہ تھا۔ وہاں کے لوگ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن ان کے حکمران یعنی نواب صاحب، ان کا ارادہ تھا پاکستان میں شامل ہونے کا۔ تو یہ ایک خطرناک ٹکراؤ تھا، عوام کی مرضی اور ایک حکمران کی ضد کے بیچ۔ اس تعطل کو کسی فوج نے نہیں توڑا، بلکہ اسے توڑا عوام کی طاقت نے۔ لوگوں کی مخالفت ایک ایسی زبردست لہر بن گئی جس کے سامنے نواب ٹک ہی نہیں پائے، اور انہیں ملک چھوڑ کر پاکستان بھاگنا پڑا۔ نواب کے جاتے ہی جوناگڑھ کے ہندوستان میں شامل ہونے کا راستہ بالکل صاف ہو گیا، اور پھر فروری 1948 میں یہ عمل باقاعدہ طور پر مکمل ہو گیا۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی اور امیر ترین ریاست کی کہانی ہے، جہاں حکمران کی خواہش اور عوام کی مرضی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ تضاد بالکل صاف تھا۔ حیدرآباد کے نظام چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، جبکہ ریاست کی زیادہ تر عوام جو ثقافتی اور جغرافیائی طور پر ہندوستان سے جڑی ہوئی تھی، وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتی تھی، اور یہ تصادم بہت جلد سنگین ہونے والا تھا۔ پھر حالات نے ایک بہت ہی تاریک موڑ لیا۔ نظام کے ایک ساتھی قاسم رضوی نے رضاکار کے نام سے ایک ملیشیا بنا لی۔ یہ گروہ الحاق کی حمایت کرنے والوں پر تشدد کرتا تھا، اور اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان۔ اس تشدد نے پورے ہندوستان میں غصے کی لہر دوڑا دی، اور حکومت پر کارروائی کے لیے دباؤ بڑھنے لگا۔ جب بات چیت کے سارے دروازے بند ہو گئے تو حکومت ہند نے آپریشن پولو کے نام سے ایک فوجی کارروائی شروع کی، اور یہ کارروائی اتنی تیزی سے ہوئی کہ صرف 4 دن کے اندر 17 ستمبر کو نظام کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حیدرآباد باضابطہ طور پر ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ اب رخ کرتے ہیں کشمیر کے متنازع علاقے کی طرف۔ یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ مسئلہ اندرونی نہیں تھا، بلکہ ایک بیرونی خطرہ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کشمیر کے حکمران مہاراجہ ہری سنگھ ایک بہت ہی مشکل پوزیشن میں تھے۔ وہ نہ تو ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ۔ ان کا ارادہ کشمیر کو ایک آزاد ملک کے طور پر قائم رکھنے کا تھا، لیکن اس فیصلے نے کشمیر کو ایک بہت ہی غیر مستحکم صورتحال میں دھکیل دیا۔ یہ نازک توازن اکتوبر 1947 میں اس وقت ٹوٹ گیا جب پاکستان کی پشت پناہی سے مسلح قبائلی حملہ آوروں نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ اچانک مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے انہوں نے فوراً ہندوستان سے فوجی مدد مانگی اور الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ہندوستانی فوج کو کشمیر کے دفاع کے لیے بھیج دیا گیا، اور یوں یہ خطہ ہندوستان کا حصہ بنا۔
लेकिन हर रियासत की कहानी बहरान और जंग की नहीं थी। फ्रांसीसी नौआबादियात की कहानी हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता दिखाती है, सिफारतकारी और जमहूरियत का रास्ता। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में चंद्रनगर, पंडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम जैसे इलाके फ्रांस के कंट्रोल में थे। यहाँ के लोग भी हिंदुस्तान से दोबारा मिलना चाहते थे और हुकूमत हिंद ने भी इन इलाकों की वापसी का मुतालबा किया। और यहाँ सबसे अहम बात यह थी कि फ्रांस ने इस मसले को ताकत से नहीं बल्कि जमहूरियत से हल करने का फैसला किया। 1949 में चंद्रनगर में एक रेफरेंडम यानी रायशुमारी हुई और अवाम ने भारी अक्सरियत से हिंदुस्तान में शामिल होने के हक में वोट दिया। इस एक वाक़ये ने बाकी फ्रांसीसी इलाकों के पुरअमन इंज़माम के लिए भी रास्ता बना दिया। और अब आखिर में बात करते हैं गोवा की आज़ादी की। ये शायद सबसे तवील और मुश्किल जद्दोजहद थी, क्योंकि यहाँ पुर्तगाली हुकूमत अपनी नौआबादी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। इस लंबी जद्दोजहद का एक अहम चेहरा थे डॉक्टर टी.बी. कुन्ना। उन्होंने ही गोवा कांग्रेस कमेटी की बुनियाद रखी और पुर्तगाली हुकूमत के खिलाफ आवामी बेदारी की एक लंबी मुहिम चलाई। दरअसल इन्हीं की कोशिशों ने आज़ादी की इस तहरीक की बुनियाद डाली थी और ये जिद्दोजहद दहाइयों पर फैली हुई थी। 1954 में सत्याग्रहियों के पुरअमन एहतजाज को पुर्तगाली हुकूमत ने बेरहमी से कुचल दिया। इसके बाद भी सालों तक मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन सब नाकाम। आखिरकार जब तमाम सिफारती रास्ते बंद हो गए तो हुकूमत हिंद को ना चाहते हुए भी फौजी कार्रवाई का फैसला करना पड़ा। दिसंबर 1961 में हिंदुस्तानी फौज ने गोवा में दाखिल होकर इसे आज़ाद कराया और 19 दिसंबर 1961 को वहां से पुर्तगाली हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। तो जैसा कि हमने देखा, हिंदुस्तान को एक नक्शे में पिरोने का सफ़र कोई सीधा साधा रास्ता नहीं था, बल्कि ये कई बिल्कुल अलग अलग कहानियों का एक मजमुआ था। ज़रा इन रास्तों का तनव्वुर देखें। हैदराबाद को फौजी कार्रवाई से ज़म किया गया तो कश्मीर एक बैरूनी हमले के बहरान के दौरान शामिल हुआ। फ्रांसीसी इलाकों ने सिफारतकारी और अवाम की राय का रास्ता अपनाया, जबकि गोवा को एक तवील जदोजहद के बाद फौजी मुदाखलत से आज़ादी मिली। हर कहानी हमें ये बताती है कि एक कौम की तश्कील कितनी पेचीदा हो सकती है। यही वो अलग अलग धागे थे जिन्होंने मिलकर आज के हिंदुस्तान का नक्शा बुना है। लेकिन ये सिर्फ तारीख की बात नहीं है। असल सवाल तो यह है कि इंज़माम के ये मुख्तलिफ तरीके, कहीं ताकत का इस्तेमाल, कहीं जमहूरियत और कहीं लंबी जद्दोजहद, आज हिंदुस्तान की सियासत और इसकी शनाख्त पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। इन वाक़यात की गूंज आज भी हमारे हाल में सुनाई देती है।